ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، معزز سامعین گرامی، اللہ پاک کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں دین کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے جمع فرمایا ہے۔ میں بلا تمہید اپنی گفتگو کو شروع کرنا چاہتا ہوں اور میں دو باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی حضور کی سیرت کے حوالہ سے، اور دوسری جو کہ ابھی چند دن بعد ایک مہمان آنے والا ہے جس کا نام رمضان المبارک ہے۔ میں انشاءاللہ تھوڑی سی روشنی اس عنوان پر بھی ڈالوں گا۔ دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہمیں صدق دل سے اس پر عمل پیدا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ کائنات اللہ نے بنائی، یہ کائنات اللہ نے سجائی، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تھا۔ اللہ نے اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں ان سب کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اس کائنات کو بنایا جو اول مقصد، جو پہلا مقصد وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر آمنہ کے در یتیم، آمنہ کے رخت جگر، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کو بھیجنا تھا۔ میرے بھائیوں، ہماری دنیا کا یہ دستور اور یہ طریقہ ہے کہ جس وقت ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے تو ہم اس کے لیے تیاریاں کیا کرتے ہیں، اس کے لیے طرح طرح کے انتظامات کرتے ہیں کہ یہ ہمارا مہمان ہمارے گھر آیا ہے، ہمارے گھر تشریف لایا ہے، ہمارے اوپر لازم اور واجب ہے کہ ہم اس کی تعظیم و تکریم کریں۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی جس وقت اپنے لاڈلے محبوب پیغمبر کو اس دنیا میں لے کے آنا تھا تو اس نے بھی ایسے ہی ڈائریکٹ نہیں لے کے آیا، اس کے لیے بھی بڑے بڑے انتظامات رب کائنات نے کیے۔ رب کائنات نے سب سے پہلے انبیاء کا سلسلہ اللہ نے شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جناب آدم کو بھیجا۔ جناب آدم نے زمین پر آ کر دیکھا، زمین پر تو کچھ نہیں تھا، زمین پر تو افراط و تفریط تھی، زمین پر کچھ نہ تھا۔ اللہ سے پوچھنے لگے، اللہ میں نے زمین پر آ گیا ہوں، میں نے یہاں کرنا کیا ہے؟ اللہ نے کہا آدم تو زمین پر جا، زمین پر دیکھ، زمین پر افراط و تفریط ہے، زمین پر ہل چلا کر زمین کو سیدھا کر دے، اس لیے کہ تیرے بعد محمد مصطفیٰ نے آنا ہے۔ میرے بھائیوں، جب جناب آدم گزر گئے، جناب نوح علیہ السلام آئے، آ کر اللہ سے پوچھنے لگے، اللہ اب ہمیں بتلائے کہ ہم کیا کریں؟ اللہ نے کہا نوح تیرے ابا آدم نے زمین پر ہل چلا کر اللہ نے جناب نوح کو بھیجا۔ جناب نوح پوچھنے لگے، اللہ ہمیں بتلاؤ اب میں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کہا نوح تیرے ابا آدم زمین پر آئے تھے، انہوں نے زمین پر ہل چلایا تھا، زمین کو سیدھا کر دیا ہے، اب تو زمین پر جا کر زمین کو پانی کی ضرورت ہے، میں تیرے دور کے اندر طوفان نوح بھیجوں گا تو اس طوفان کے ذریعے زمین کو سیراب کر دے، اس لیے کہ تیرے باپ محمد مصطفیٰ نے آنا ہے۔ جب میرے بھائیوں جناب نوح علیہ السلام گزر گئے، پھر جناب موسیٰ
जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, आकर अल्लाह से पूछने लगे, अल्लाह अब हमें बतलाइए कि मैं क्या करूं। अल्लाह ने कहा, इब्राहीम तेरे अब्बा आदम ने जमीन पर हल चलाकर जमीन को सीधा कर दिया है, नूह ने पानी लगाकर जमीन को सैराब कर दिया है, अब उस जमीन को दरख्तों की जरूरत पड़ेगी, तू जाएगा तो अपने विरोध के सामने मेरी तौहीद के डंके बजाएगा, मैं वो तुझे नारे निमरूद के चीखे में डालेगा, मैं तुझे उन चीखों के अंदर जन्नत के बागीचे लगा के रखूंगा, तो उन बागीचों की रखवाली करना, इसलिए कि तेरे बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा ने आना है। मेरे भाइयों, ये आमना के दुर्रे यतीम के आने की तमाम तैयारियां थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1,24,000 पैगंबरों को भेजा था। फिर जब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम गुजर गए, फिर जनाब मूसा कलीम आए, आकर अल्लाह से पूछने लगे, अल्लाह मुझे बतलाइए कि मेरा क्या काम है, अल्लाह मुझे बतलाइए कि मेरी क्या ड्यूटी है। अल्लाह ने कहा, मूसा कलीम अब मैंने इन दरख्तों को तैयार कर दिया है, अब मैंने इन फूलों को तैयार कर दिया है, अब इन फूलों को देखकर, अब इन दरख्तों को देखकर बड़े बड़े फिरौन उठेंगे, अना रब्बुकुमुल आला का दावा करेंगे, तू जमीन पर जाकर उन फिरौनों से टकराकर अल्लाह और उसकी रसूल की ताकत के डंके बजवा, इसलिए कि तेरे बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा ने आना है। मेरे भाइयों, जितने भी अल्लाह ने पैगंबर भेजे हैं, उनके आने का सिर्फ मकसद यही था कि वो आमना के दुर्रे यतीम के आने के लिए तैयारियां कर रहे थे। फिर जब जनाब मूसा कलीम भी गुजर चुके, जनाब ईसा रूहुल्लाह आए, आकर अल्लाह से पूछने लगे, अल्लाह हमें बतलाइए कि मैंने क्या करना है। अल्लाह ने कहा, ईसा तू देखता नहीं है, मैंने जनाब आदम को भेजा, उन्होंने जमीन को सीधा कर दिया, मैंने जनाब नूह को भेजा, उन्होंने जमीन पर पानी लगा दिया था, फिर मैंने जनाब इब्राहीम को भेजा था, उन्होंने जमीन पर दरख्त लगा दिए थे, फिर मैंने जनाब मूसा कलीम को भेजा, उन्होंने उन दरख्तों को, उन फूलों को फिरौन से बचाया था। अब तू जाएगा, तू जिस वक्त अपने दौर के अंदर जाएगा, तू मैं तुझे ऐसा हकीम और ऐसा तिब बनाऊंगा, तो उसके जरिए लोगों को, मुर्दों को कब्रों से खड़ा कर कर कुम बिइज़्निल्लाह कहकर उनसे भी अल्लाह और उसके रसूल की ताकत के डंके बजवाएगा। मकसद क्या है, वजह क्या है, इसलिए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा ने आना है। मेरे भाइयों, जिस वक्त तमाम इंतजाम हो चुके, जब सारे इंतजाम हो चुके, फिर वो आखिर में आमना का दुर्रा यतीम आया, जिसके लिए ये कायनात सजी थी। फिर वो आखिर में आमना का लख्त जिगर आया, जिसके लिए ये कायनात बनाई गई थी। फिर वो आमना का दुर्रा यतीम आया था, अहमद मुज्तबा आया था, मोहम्मद मुस्तफ़ा आया था, जिसके आने से अबू बकर सिद्दीक़ अकबर बन गया था, जिसके आने से उमर फारूक आज़म बन गया था, जिसके आने से उस्मान ज़ुन्नूरैन बन गया था, जिसके आने से अली हैदर कर्रार बन गया था, जिसके आने से बिलाल इतनी अजमत पा गया कि वो काले रंग का था, उसके होंठ भी लंबे लंबे थे। मोहम्मद मुस्तफ़ा की निस्बत की वजह से, मोहम्मद मुस्तफ़ा के इस दुनिया में आने की वजह से अजमत इतनी मिल गई थी कि वही बिलाल चलता अरब की गलियों में था, कदमों की आहट जन्नत की हुरे सुना करता। ये इतना बड़ा इनाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा इकराम को दिया, वो किसकी बदौलत? हुजूर की बदौलत। हमें भी इस कायनात में जो कुछ मिला है, हमें हुजूर के सदके से मिला है। अभी चंद दिन बाद एक मेहमान आने वाला है, रमज़ानुल मुबारक। अल्लाह ने इसको मुबारक बना कर दिया है, इसको अल्लाह ने मुबारक बना कर भेजा है। वो किस लिए भेजा है? ये हम लोगों के लिए भेजा है। इस रमज़ानुल मुबारक की तैयारी से पहले, इस मुबारक महीने के आने से पहले हमें क्या करना है, हमारे जिम्मे क्या काम है? सबसे पहला काम जो हमने इस रमज़ानुल मुबारक के आने से पहले करना है, सबसे पहले हमने अपनी नीयत को दुरुस्त करना है। किसको दुरुस्त करना है भाई? तमाम आबा, नीयत को हमने दुरुस्त करना है। क्यों? मेरे नबी का फरमान है, इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात, के अमाल का दार मदार नीयतों पर है। नीयत दुरुस्त होगी तो हमारे अमाल भी दुरुस्त होंगे। नीयत दुरुस्त होगी, अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमाएंगे। हमारी नीयत दुरुस्त होगी, अल्लाह हमारी ज़कात, हमारा हज, हमारा रोजा, हमारा सदका, हमारी नफल, हमारी खैरात, हर किस्म की इबादत को कबूल फरमाएंगे।
اگر ہماری نیتوں کے اندر کھوٹ ہوگا تو اللہ رب العزت ہماری کسی ایک نیکی کو بھی قبول نہیں فرمائیں گے، بلکہ ہم نے جتنی بڑی بھی نیکی کی ہوگی اللہ رب العزت بغیر نیت کے کیے ہوئے کی سزا یہ دیں گے کہ اللہ ہمارے منہ پر دے مارے۔ سب سے پہلے ہم نے اپنے نیتوں کو ٹھیک کرنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ ہم جو غافل ہیں، ہم جو دنیا کے شور و شغل میں ہم جو غافل ہیں، ہم جو دنیا کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم نے سب سے پہلے رمضان المبارک کی آمد کی تیاری کرنی ہے۔ اب ہم صبح کو جب دکان پر جاتے ہیں، کاروبار کے لیے جاتے ہیں، ہمیں امید ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں روزی دے گا، تو اس کے لیے ہر بندہ تیاری کر کے جاتا ہے۔ اسکول میں بچوں کو پڑھانا ہے، اس کے لیے انسان تیاری کر کے جاتا ہے۔ رات کو انسان مطالعہ کرتا ہے، رات کو انسان ورق گردانی اور آگ گردانی کرتا ہے۔ اگر کوئی استاذ مدرسہ میں بچوں کو پڑھاتا ہے، علوم تفسیر، علوم فقہ، علوم حدیث کوئی بھی پڑھاتا ہے، اس کے لیے اس استاذ کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کر کے جائے بھائی؟ محنت کر کے جائے، تیاری کر کے جائے۔ تو ہمیں جو اللہ پاک نے اتنا بڑا انعام اللہ پاک ہمیں دینے والے ہیں انشاءاللہ، اس کے لیے بھی ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اس روزے کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے کتنی چیزوں کا ذکر فرمایا ہے؟ 4 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایک ایمان کا ذکر فرمایا، دوسرا فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلے جو امتیں تھیں ہم نے ان پر بھی روزے فرض کیے ہوئے تھے، اور تیسرا کیا فرمایا کہ تتقون، کہ تم تقوی کو اختیار کرو۔ یہ تقوی ہوگا کس وقت؟ جس وقت اللہ کی توفیق ہوگی۔ ہم روزے اس وقت رکھ سکیں گے جس وقت اللہ کی توفیق ہوگی، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، کوئی عمل نہیں ہو سکتا، کوئی نماز نہیں ہو سکتی، کوئی روزہ نہیں ہو سکتا، کوئی حج نہیں ہو سکتا، کوئی زکوٰۃ نہیں ہو سکتی۔ ہم نماز جو پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی ہم اللہ کی توفیق کے محتاج ہیں۔ ایک سردار تھا، ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے غلام کے ساتھ کسی سفر پر جا رہا تھا، تو غلام کہنے لگا کہ مالک مجھے نماز پڑھنے کی اجازت چاہیے۔ تو مالک نے کہا کہ جائے آپ نماز پڑھیں، میں یہی مسجد کے باہر آپ کا انتظار کرتا ہوں۔ تو نوکر نے کہا، خادم نے کہا کہ مالک آپ بھی آئیے میرے ساتھ نماز پڑھیے، اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اس نے کہا نہیں، آپ جائیے نماز پڑھیے، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ غلام، وہ خادم، وہ نوکر مسجد کے اندر داخل ہو گیا، اللہ کے ہاں سر مسجود ہو گیا، وہ دعائیں کرنے لگا۔ کافی دیر گزر گئی، وہ باہر نہ آیا۔ تو جو اس کا مالک باہر کھڑا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح کہ یہ اتنی دیر سے اندر کیا کر رہا ہے، میں نے تو اس کو نماز کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے جا کر دیکھا تو اندر کوئی نہیں، صرف اس کے وہ اکیلا ہی مناجات دعائیں مانگ رہا ہے۔ تو اس نے کہا، اے خادم تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہاں تو کوئی انسان نہیں ہے، یہاں تجھے کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے، یہاں کوئی استاذ نہیں بیٹھا جو تجھے پڑھا رہا ہو، یہاں پر کوئی تبلیغی جماعت والے بھی نہیں آئے جنہوں نے اپنے ساتھ آپ کو بٹھایا ہو اور آپ کے ساتھ دین کی باتیں کر رہے ہوں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، تو باہر کیوں نہیں آتا؟ تو پھر اس نے جو جواب دیا، اس کا جواب سنیے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اس خادم نے کہا کہ جو خدا تجھے اندر نہیں آنے دیتا وہ خدا مجھے باہر نہیں آنے دیتا، اس نے مجھے اندر بٹھا رکھا ہے، میں اس کی یاد میں اتنا مصروف ہوں کہ جو خدا تجھے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کی توفیق سے۔ آیت کے اندر ایمان کا ذکر آیا،
या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ऐ ईमान वालों, अल्लाह पाक ने हमें ईमान से मुखातब किया है कि तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज कर दिए गए। अब इस आयत के पहले हिस्से के अंदर ईमान क्या चीज है, ईमान को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईमान के बगैर इंसान अधूरा है, ईमान के बगैर इस्लाम अधूरा है, ईमान के बगैर हमारा हज अधूरा है, ईमान के बगैर हमारी ज़कात, हमारी नवाफिल, हमारी सदकात, हमारी खैरात सब कुछ नामुकम्मल है। अगर हमारे अंदर ईमान है, ईमान बिल्लाह है, ईमान बिल रसूल है, ईमान बिल मलाइक है, ईमान बिल किताब है, तो हमारा हर अमल काबिल कबूल होगा। अगर हमारे अंदर ईमान बिल्लाह नहीं, ईमान बिल रसूल नहीं, ईमान बिल किताब नहीं, ईमान बिल मलाइका नहीं है, तो हमारा कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे मुंह पर दे रहा है कि सारी हैसियत ईमान की है, वजन ईमान का है, हैसियत ईमान की है। मेरे भाइयों, हमारी क्या हैसियत है? हम मुसलमान हैं, हम अगर हमारे अंदर ईमान ना हो तो रब्बे मोहम्मद की कसम है हमारी कोई हैसियत नहीं है। आज काफिरों को देख लो, मुनाफिकों, यहूदियों, ईसाइयों, हिंदुओं का देख लो, उनकी कोई औकात नहीं। क्यों? उनके अंदर ईमान नहीं है। जो ईमान वाला होगा उसके अंदर दीन की तड़प होगी, जो ईमान वाला होगा उसके अंदर इंसानियत का दर्द होगा, जो ईमान वाला होगा उसके अंदर इंसानियत का गम होगा, उस जिसके अंदर ईमान होगा उसके अंदर इंसानियत का ऐसा दर्द होगा, ऐसा दर्द होगा, वो दर्द दर्द की ठोकरें तो खाएगा, लेकिन उसका मिशन, उसकी सोच, उसका फैसला यही होगा कि जैसे मैं ईमान वाला हूं दूसरे भी ईमान वाले हैं। क्योंकि वो जानता है कि ईमान की अहमियत, ईमान कितनी बड़ी चीज है। अल्लाह के यहाँ मकबूल सिर्फ ईमान है, ईमान का वजन है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, गालिबन अल्लाह पाक में बेशुमार माफ फरमाए, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे पैगंबर के जलीलुल कद्र सहाबी हैं। वो एक मर्तबा मिसवाक बनाने के लिए एक दरख्त पर चढ़े तो थोड़ा सा हवा का झोंका आया, उनके जरिए, हवा के जरिए उनके जो पिंडली का जो कपड़ा था वो साइड पर हो गया। तो वो कमज़ोर थे, उनका जिस्म थोड़ा सा कमज़ोर था, तो सहाबा ने देखा उनकी पिंडली की तरफ तो मुस्कुरा पड़े। जैसे इंसान हंस पड़ता है किसी कमज़ोर चीज़ को देखकर। तो जिस वक़्त वो हंसे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने से देख रहे थे, तो सहाबा को मुखातिब किया कि तुम क्यों हंस रहे हो? सहाबा ने बतलाया कि अब्दुल्ला इब्न मसूद की पिंडली को देखकर हंस रहे हैं कि देखो कितनी कमजोर सी है, कितनी पतली है, कितनी दुबली है। तो हुजूर ने फरमाया तुम नहीं जानते इस पिंडली की कीमत क्या है, तुम्हें नहीं पता कि इस पिंडली का वजन क्या है, तुम्हें नहीं पता इस पिंडली की अहमियत क्या है। ये मुझसे पूछो या खुदा से पूछो कि इस पिंडली की अहमियत और इसकी ताकत कितनी है। फरमाया कि और पहाड़ कितने टन वजनी पहाड़ है। फरमाया अगर वो एक पलड़े में उसको रखा जाए, दूसरे पलड़े में अब्दुल्ला इब्न मसूद की पिंडली किसे कहते हैं कि टखनों से ऊपर घुटनों से नीचे, सिर्फ इतनी सी जगह, घुटनों से ऊपर और पिंडली से नीचे, इतनी सी चीज को सिर्फ पिंडली कहते हैं। फरमाया अगर एक तरफ अब्दुल्ला इब्न मसूद की पिंडली को रख दिया जाए, दूसरी तरफ और पहाड़ को रख दिया जाए, फरमाया कि अब्दुल्ला इब्न मसूद की पिंडली का वजन ज्यादा होगा और पहाड़ का वजन कम होगा। वजह क्या है कि अब्दुल्ला इब्न मसूद के दिल के अंदर खुदा का ईमान है, अब्दुल्ला इब्न मसूद के अंदर ईमान बिल्लाह है, अब्दुल्ला इब्न मसूद के अंदर ईमान बिल रसूल है, अब्दुल्ला इब्न मसूद के अंदर ईमान बिल मलाइका है, अब्दुल्ला इब्न मसूद के अंदर ईमान बिल कुरान है। इसलिए कि वो पहाड़ का वजन कम है, अब्दुल्ला इब्न मसूद की पिंडली का वजन ज्यादा है। मेरे भाइयों, ईमान वजन किस चीज का है? ईमान का। ईमान की ताकत है, वही ईमान जो हमारे अंदर आज नहीं है, मफकूद है, बिल्कुल खत्म, कहीं का दुका थोड़ा बहुत, मगर नहीं, हमारे अंदर
وہ ایمان نہیں. رب محمد کی قسم اگر ہمارے اندر وہ ایمان ہوتا یوں ہم در ٹھوکریں نہ کھاتے. اگر ہمارے اندر وہ ایمان ہوتا تو آج ہم ذلیل نہ ہوتے. آج اگر ہمارے اندر وہ صحابہ جیسا ایمان ہوتا مسلمان روئے کائنات پر ذلیل و رسوا نہ ہوتا. رسوا کیوں ہے؟ ہمارے اندر ایمان نہیں. آج دیکھ لو انڈیا کے ہاتھوں ہم ذلیل, اسرائیل کے ہاتھوں ہم ذلیل, امریکہ کے ہاتھوں ہم ذلیل, ہر کسی کے ہاتھوں ہم ذلیل ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ایمان نہیں ہے. آج ابھی کل پرسوں کی خبر ہم سن رہے تھے, شاید آپ نے بھی سنی ہوگی, کہ وہ جس کو آج تک پاکستان کا دشمن سمجھتے تھے, بھارت, ہر کوئی انڈیا مرد آباد, انڈیا مرد آباد. یہ عمران خان صاحب جو موجودہ امیر المؤمنین تو نہ کہنا چاہیے ان کو, جو ہمارے موجودہ پرائم منسٹر ہیں, تو انہوں نے ان سے شدید اختلاف کیا, ہر بات پر ان سے اختلاف کیا. ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ ابھی خبر آئی کہ وہاں سے چینی درآمد کر رہے ہیں, چینی, کپاس اور بھی بہت ساری چیزیں. یہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری ہے. مسلمان کے اندر غیرت ختم ہو چکی ہے. اگر مسلمان کے اندر غیرت ہو, مسلمان غیرت مند ہو, مسلمان نڈر ہو, مسلمان بے باک ہو, مسلمان کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہو, تو مسلمان پوری دنیا پر فاتح ہو جائے گا. آج تو ہمارے دلوں کے اندر امریکہ کا خوف ہے, آج ہمارے دلوں کے اندر اسرائیل کا خوف ہے, آج ہمارے دلوں کے اندر بھارت کا خوف ہے. رب محمد کی قسم ہے, جب ہمارے دلوں کے اندر, ہمارے ذہنوں کے اندر خدا کا خوف ہوگا تو صحابہ والا ایمان بھی پیدا ہوگا, صحابہ جیسا جذبہ بھی پیدا ہوگا. وہ کیسے ہوگا؟ جب ہمارا ایمان پختہ ہوگا. تو ایمان کو پختہ کریں گے نا, ایمان کو پختہ کرنا ہے. جب ہمارے اندر ایمان ہوگا, یقین جانیے نماز پڑھنے میں بھی سکون آئے گا. ایمان مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ ہمیں روزے رکھنے میں بھی مزہ آئے گا. ایمان اگر ہمارا مضبوط ہوگا تو ہمیں زکات دینے میں کوئی پریشانی, کوئی دقت نہیں آئے گی. اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو عشر نکالنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا. صرف کیا ہے؟ شرط ہے ایمان بھی, ایمان ہونا چاہیے. تو اللہ نے پہلی چیز کیا فرمائی؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. میں بات کو سمیٹتا ہوں. کتب علیکم الصیام کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے. اب تمہارے اوپر جو روزے فرض کر دیے گئے ہیں یہ امر کا صیغہ ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. اب اس آیت کے بظاہر تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ پاک نے یہ جو روزے رکھے ہیں یہ ہم پر ایک امر کیا ہے, ایک احسان کیا ہے. جیسے کوئی حاکم اپنے نوکر کو حکم دیتا ہے یار یہ کام کر, اگر وہ نوکر, وہ خادم وہ کام بجا لائے تو تو وہ حاکم, وہ بادشاہ کیا دیتا ہے؟ انعام دیتا ہے. اگر کوئی بادشاہ کسی کو حکم کرے کہ یار تو یہ کام کر کے آ, میرے خادم تو کام کر کے آ, یہ کام فلاں کام کر کے آ, اگر وہ نہ کر کے آئے تو کیا مطلب ہے؟ اس کو کچھ دے گا؟ اس کو نوکری سے فارغ تو کر دے گا, اسے کچھ بھی نہیں دے گا. اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے لوگوں تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. یہ اللہ پاک کا احسان ہے. یہ روزے صرف ہم پر فرض نہیں ہوئے بلکہ جناب آدم سے لے کر جتنے بھی امتیں آئی ہیں اللہ پاک نے تمام کے تمام پر روزے فرض کر رکھے. حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ 12, 13, 14 اور 15 ہر مہینے کی تاریخ کو روزے رکھا کرتے. جناب نوح علیہ السلام کے متعلق ہے کہ وہ اپنی زندگی کے تمام روزے رکھا کرتے تھے. اور بھی جتنے بھی امتیں پہلے گزری ہیں اللہ پاک نے تمام کے اوپر روزے فرض کر دیے. من قبلکم, تم سے پہلے بھی ہم نے روزے امتوں پر فرض کیے ہیں. اب اس روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ اس آیت کے آخر میں اللہ رب العزت نے روزے کے فلسفے کو بیان کیا کہ فلسفہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون. روزے جو ہمارے اوپر فرض کیے ہیں اللہ پاک نے ہمارے ذمے ایک اسلام کا ایک ایسا رکن جو ہمارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے. وہ کیوں ہے؟ لعلکم تتقون, شاید کہ تم پرہیزگار بنو.
تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ تقویٰ پرہیزگاری کا نام ہے۔ اللہ پاک نے جتنے بھی ہمیں عبادتیں دی ہیں کہ میرے بندو میری عبادت کرو، اے جنوں میری عبادتیں کرو، تو ان سب میں سب سے پوشیدہ اور مخفی عبادت روزہ ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم کو دیکھنے والے نمازی بہت سارے ہمارے قریب کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو بھی جو لینے والا ہو کم از کم اس کو تو پتہ ہی ہوتا ہے نا کہ مجھے زکوٰۃ دے رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ حج کرے تو اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ حج پر جا رہا ہے۔ یعنی کہ جتنی بھی عبادات ہیں اکثری طور پر وہ مخفی نہیں بلکہ ظاہری ہوتی ہیں، لیکن روزہ ایک ایسا عمل، ایسی عبادت ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے۔ بس یا خدا جانتا ہے یا بندہ جانتا ہے۔ یہ انسان کا تقویٰ ہوتا ہے کہ کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ انسان چاہے تو بند کمرے میں بیٹھ کر پانی پی سکتا ہے، بند کمرے میں بیٹھ کر کھانا کھا سکتا ہے، بند کمرے میں بیٹھ کر جو مفاسد روزہ ہیں ان کو اختیار کر سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے۔ تقویٰ جس کے اندر ہوگا وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ حضرت میں تقویٰ کے لیے آپ کو ایک دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تقویٰ کہتے کس چیز کو ہے، کہ تقویٰ صحابہ کے اندر کس معیار کا تھا۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ان سے زنا ہو گیا، ان سے گناہ سرزد ہو گیا، تو اللہ کے پیغمبر کے پاس تشریف لائے۔ چونکہ صحابہ نے جو عمل کیے ہیں، حضور کے دور میں جو اعمال ہوئے ہیں، وہ امت کو سبق دینے کے لیے۔ اب کوئی بندہ یہ نہ سمجھے، صحابہ کو برا نہ کہے کہ صحابہ سے نعوذ باللہ زنا ہو گیا تھا، صحابہ کو برا بلا کہنا شروع کر دے۔ نہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے حکم تھا، اللہ کی طرف سے آرڈر تھا کہ اللہ نے اس صحابی کے ذریعے امت کو سبق دینا تھا، اس لیے یہ فعل واقع ہوا۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ فعل صادر ہوا تو اللہ کے پیغمبر کے دربار میں تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنا چہرہ انور پھیر دیا کہ ماعز تو چلا جا، ماعز تو چلا جا۔ حضرت ماعز دوسری طرف سے تشریف لے آئے، اللہ کے پیغمبر مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ میرے بھائیوں یہ دیکھیں صحابہ کا تقویٰ کیسا تھا۔ آج اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہم اس کا اقرار کریں گے؟ نہیں کریں گے، ہمیں ہماری عزت کا مسئلہ ہے۔ آج اگر ہم کوئی زنا کر بیٹھے تو ہم کسی صورت میں اس کا اعتراف نہیں کریں گے۔ آج اگر ہم چوری کر لیں تو کسی صورت میں اس کا اعتراف نہیں کریں گے۔ آج اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہم کسی صورت میں بھی اس کا اعتراف نہیں کریں گے، کیوں کہ ہماری ناک نہ کریں۔ صحابہ سے بڑے ہم نہیں ہیں، صحابہ معیار ایمان تھے، اللہ پاک نے ان کے تذکرے قرآن میں کیے ہیں۔ تو ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تیسری مرتبہ اللہ کے پیغمبر کے سامنے آئے اور کہا، اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجیے۔ تو اللہ پاک کے پیغمبر نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں سنسار کر دیا، انہیں سنسار کر دیا گیا، انہیں موت دے دی گئی، وہ ختم ہو چکے۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے بھرے مجمع میں اعلان فرمایا، لوگوں تم ماعز اسلمی سے نفرت نہ کرنا، ماعز اسلمی سے بغض نہ رکھنا۔ میرے صحابہ ماعز اسلمی نے آج ایسی توبہ کی ہے، رب محمد کی قسم، آج اگر پورے مکہ پر، پورے عرب میں، پوری دنیا میں اس کو تقسیم کر دیا جائے تو رب محمد کی قسم ہے پوری کائنات کے انسانوں کی بخشش کے لیے کافی ہے کہ ماعز اسلمی نے آج ایسی توبہ کی۔ میرے بھائیو یہ ہے تقویٰ کا معیار، یہ ہے تقویٰ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت خلیفہ تھے تو انہوں نے یہ حکم جاری کیا، انہوں نے یہ آرڈر جاری کیا کہ آج کے بعد دودھ میں کوئی پانی نہیں ملائے گا، دودھ میں کوئی دو نمبری نہیں کرے گا۔ ساڑھے ہاں وقت نہیں بھی ہے
کپیج کتنی نہیں کی ہے کھول ڈر ہی نہیں لگتا کہیں کو خوف ہی نہیں آتا وجہ کیا ہے ایمان کیا نہیں ترقی دیتا ہوں کیسے کرنے کا تو حضرت عمر نے حکم دیا کہ دودھ میں آج کے بعد کوئی پانی نہیں ملائے تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کے لیے جا رہے تھے ایک گھر سے آواز آئی ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے تو بیٹی نے کہا ماں تو نے سنا نہیں تھا امیر المومنین نے مجھے حکم کیا تھا پوری رعایت کو حکم کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا اور تو مجھے حکم کر رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا میں پانی نہیں ملا سکتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں بڑے خوش ہوئے اور گھر ان کے تشریف لے گئے ان کے گھر جا کر اس گوالن اس دودھ بیچنے والی کو کہا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے یعنی کہ عبداللہ کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہتا ہوں تو وہ گوالن کہنے لگی آپ تو امیر المومنین اتنے بڑے اسلام کے مجاہد ہیں آپ تو اتنے بڑے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ایک گوالن کی بیٹی کے ساتھ آپ کے بیٹے عبداللہ کا نکاح ہو جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا نا یقین کریے ایمان تازہ ہو جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جو تقوی اس کے اندر پایا گیا ہے جو تقوی کا معیار میں نے اس کے اندر دیکھا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی سے کروں کیا دیکھا تھا صرف انہوں نے تقوی دیکھا تھا تقوی ایسا تھا کہ اللہ پاک نے انہیں قبول کر لیا میرے بھائیوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اندر تقوی کو پیدا کریں ہم اپنے اندر اللہ کی الفت اللہ کی محبت اللہ کے پیغمبر کی محبت اپنے اندر پیدا کریں اور یہ ماہ رمضان المبارک جو آ رہا ہے اس کے آنے سے پہلے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے ہم نے آج تک پورا سال میں جتنے گناہ کیے جتنی ہم سے لفظیں ہو گئی جتنی ہم سے خطائیں ہو گئی جتنی ہم سے غلطی ہو گئی آج ہم یہ عزم مصمم کر کے جائیں کہ ہم توبہ کے بغیر یہاں سے نہیں اٹھیں توبہ کا بہت بڑا مقام ہے میرے بھائیوں ہر عمل کرنے سے پہلے اگر انسان توبہ کر لیتا ہے اللہ کے ہاں مناجات کرتا ہے اللہ کے ہاں سر مسجود ہو جاتا ہے تو یقین جانیے اس عمل کے کرنے میں بھی مزہ آتا ہے کہ وہ گناہوں سے دھل جاتا ہے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے اور یہ توبہ کا موقع بھی اس وقت تک ہے جب تک ہمارے جان کے اندر سانس چل رہی ہے یہ تبلیغی بھائی حضرت اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ جب تک سانس ہے اس وقت تک چانس ہے سانس ہے تو چانس ہے سانس نہیں تو کچھ بھی نہیں کہ فرعون کتنا ظالم تھا اس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں جس وقت اللہ رب العزت نے اسے پکڑا نا اللہ پاک نے اسے جس وقت تکلیف دینے کے لیے پکڑا اس وقت وہ کہنے لگا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں جس وقت وہ ڈوبنے لگا جس وقت سمندر میں غوطہ لگنے لگا اس کا جس وقت اس کی فوج ڈوبی اس نے کہا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں میں تجھ سے دعا کا طلبگار ہوں اللہ تو مجھے معاف کر دے اللہ نے قرآن میں فرما دیا آنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین آج تو کہتا ہے کہ میں تم سے معافی چاہتا ہوں آج سے پہلے تو بدعتیاں کرتا رہا آج سے پہلے تو نے لوگوں پر ظلم کرتا رہا آج سے پہلے تو لوگوں پر تشدد کرتا رہا آج سے پہلے تو لوگوں کی عزتوں کو تار تار کرتا رہا آج سے پہلے تو نے موسیٰ کو جھٹلا دیا آج سے پہلے تو نے فرعون کے مقابلے تو نے موسیٰ کے مقابلے میں جادوگروں کو کھڑا کر دیا آج سے پہلے تو نے زنا کیے آج سے پہلے تو بدماش تھا آج سے پہلے تو بے ایمان تھا آج تو کہتا ہے میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں اللہ فرماتے ہیں نہیں موت توبہ اس وقت تھی جس وقت تیرے اندر سانس تھا موت سے پہلے تجھے چانس تھا کہ تو توبہ کر لیتا میں تجھے رب محمد کی قسم ہے تو نے جتنا بڑا اگرچہ خدائی کا دعویٰ ہی کیوں نہ کیا تھا میں تجھے معاف کر دیتا کیونکہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اللہ کی رحمت سب سے بڑی ہے سب سے وسیع ہے اللہ کی رحمت اللہ نے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین آج میں تجھے معاف کر دوں اللہ نے قیامت تک کے لیے اعلان فرما دیا آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی
فرعون تو مر گیا، ختم ہو گیا، اس کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی، اس کے کوئی آگ تو پیش نہیں کی جا رہی. قرآن کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اس فرعون پر صبح اور شام آگ پیش کی جا رہی ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن تک اشد العذاب یعنی سخت سے سخت عذاب اسے دیا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، موت سے پہلے موت کی تیاری کریں. موت سے پہلے ہم جو توبہ کر لیں اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے. اور یہ رمضان المبارک کا جو ماہ مقدس ماہ مکرم آ رہا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اگر کوئی گناہ ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ سے دل سے معافی کر کے جائیں. اللہ ہم نے بڑے گناہ کیے، آج کے بعد نہیں کریں گے. اللہ ہم نے یتیموں کا حق کھایا ہے، اللہ آج کے بعد نہیں کھائیں گے. اللہ ہم نے بہنوں کا حق کھایا ہے، اللہ آج کے بعد نہیں کھائیں گے، ان کو واپس کر دیں گے. اللہ ہم سے زنا ہو چکا ہے، اللہ آج کے بعد نہیں کریں گے. اللہ ہم سے نمازیں چھوٹی ہیں، ہم سے فرائض چھوٹے ہیں، اللہ آج کے بعد نہیں چھوٹیں گے. اللہ ہم نے سوشل میڈیا پر فحش اور گندی چیزیں دیکھی ہیں، اللہ ہم گانے سنتے رہے ہیں، اللہ ان کانوں کے ذریعے جو گناہ ہوئے ہیں اللہ آج کے بعد ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں کریں گے. اللہ سے دعا کر اللہ میں نے جو آنکھوں سے گناہ کیے ہیں اللہ اس کو معاف کر دے، آج کے بعد نہیں کروں گا. تو توبہ کرو گے انشاءاللہ. رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے آنے سے پہلے تمام احباب یہ وعدہ کریں کہ آج ہم یہاں سے توبہ کر کے اٹھیں گے. یقین جانیے کہ جس وقت ہم توبہ کر کے یہاں سے اٹھیں گے اللہ پاک ہمارے جو ہم رمضان المبارک کے روزے رکھیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سرور عطا فرمائیں گے. اللہ ایک روزے کا مزہ ہمیں عطا فرمائیں گے. جو ہم اس کے اندر نمازیں پڑھیں گے اللہ ہمیں اس میں بھی سرور اور ہمیں مزہ عطا فرمائیں گے. دعا ہے کہ رب العالمین جو کچھ کہا سنا گیا ہے، جو ٹوٹی پھوٹی ہوئی دو چار باتیں ہوئی ہیں اللہ پاک ان کو اپنی دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین. تمام آبا سنتے رہو.